اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، مائے بیر سے متعلق گفتگو جاری و ساری تھی اور ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں اس بات کو عرض کیا کہ کنویں کے اندر جب بعض نجاستیں گرتی ہیں تو کس نجاست کے لیے کتنا پانی آپ کو کنویں سے نکالنا ہے۔ آج اسی سے متعلق کچھ اہم چیزوں کو مزید آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنا ہے۔ کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، ملاحظہ فرمائیے، اور جس چیز کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کو آپ ہم سے دریافت کر سکتے ہیں۔ آئیے، کتاب اسکرین پر موجود ہے، ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ فروع ثلاثہ، تین فرع جو گزرے ہوئے احکامات مائے بیر سے متعلق ہے، اس کے متعلق تین چیزوں کو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ الاول اے الفرع الاول، الفرع یہاں پہ جو ہے اس کا موصوف وہ پوشیدہ ہے اور محذوف ہے۔ الفرع الاول، پہلی فرع۔ الاول، پہلا حکم، حکم صغیر الحیوان فی النزع، حکم کبیر ہے۔ یاد رکھیے، صغیر حیوان کا حکم جو ہے نزع کے لیے، جو پانی کھینچ رہے ہیں آپ کنویں سے، وہ اس معاملے میں وہی حکم ہے جو کبیر حیوان کا ہے۔ یعنی کہ اس سلسلے میں کچھ فرض کیجیے، اگر کنویں کے اندر کتا گر رہا ہے تو خواہ چھوٹا گر رہا ہو یا بڑا گر رہا ہو، بچہ گر رہا ہو یا بڑا گر رہا ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو حکم ایک بڑے کتے کا ہے وہی حکم ایک بچے کا ہے جو اس کتے کا بچہ گر رہا ہے۔ 40 ڈول اس کے لیے بھی نکالیں گے اور 40 ڈول اس کے لیے بھی نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اس سلسلے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لہذا اب اگر کوئی چھوٹا حیوان گر رہا ہے، فرض یہ کوئی گدھا گر رہا ہے یا بکرا گر رہی ہے اس سلسلے کے اندر، تو وہ حکم وہی رکھتا ہے کہ جو بڑا گر رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے آپ ہر جگہ پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ الثانی اے الفرع الثانی، دوسری فرع، اختلاف اجناس النجاسہ موجب لتضاعف النضع۔ یاد رکھیے، اگر نجاست کی جنس مختلف ہے، فرض کیجئے ایک کنویں کے اندر گدھا بھی گر گیا ہے، اسی کنویں کے اندر کتا بھی گر گیا ہے، تو چونکہ دونوں کی نجاست کی جنس الگ الگ ہے، وہ الگ نجاست ہے، یہ الگ نجاست ہے، اس کے لیے حکم الگ ہے، اس کے لیے حکم الگ ہے۔ گدھے کے لیے حکم الگ آیا ہے، کتے کے لیے حکم الگ ہے، چونکہ دونوں الگ الگ جنس سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن اختلاف اجناس النجاسہ، اگر نجاست کی جنس مختلف ہے، لیکن جنس کا مختلف ہونا موجب، یہ سبب بن جائے گا لتضاعف النضع، کہ نضع بھی ضعف کی منزلوں پہ آ جائے، ڈبل ہوگا۔ یعنی کہ پہلے آپ گدھے کے لیے اتنا پانی نکالتے وہ نکالیں گے، پھر کتے کے لیے اتنا پانی نکالتے وہ نکالیں گے آپ۔ وفی تضاعفہ مع تماثل تردد، اب سوال پیدا ہوتا ہے جناب علی، اگر فرض کیجئے جنسیت کے اعتبار سے نجاست ایک دوسرے کی مثل ہے، مثلا ایک گدھا اور ایک کتا نہیں گرا، دو کتے گر گئے، تو ظاہر دو نجاستیں ہیں اور دونوں جو ہیں وہ جنس میں ایک جیسی ہیں۔ یا فرض کیجئے اس دائرے کے اندر کہ ایک بکری گر گئی اور ایک کتا گر گیا، تو ظاہر ہے کہ بکری اور کتے کا حکم دونوں کا ایک ہے، ٹھیک ہے نا؟ مگر تماثل ہے، تماثل کس عنوان سے ہوا؟ نجاست کے عنوان سے، کہ اس کا حکم بھی 40 ہے، اس کا حکم بھی 40 ہے، تو اس سلسلے میں بھائی کیا کریں گے آپ؟ تردد، اس میں علماء کے درمیان تردد پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب تضاعف ہوگا، ڈبل نکالا جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تضاعف نہیں ہوگا، چونکہ جنسیت ایک ہے اور تماثل ایک ہے دونوں کے اندر، لہذا ایک ہی مرتبہ نکالنا کافی ہو جائے گا۔ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں احوطہ التضعیف، احتیاط یہ ہے کہ جناب ڈبل نکالا جائے۔ کیوں؟ اس لیے اب فرض کی کسی کنویں کے اندر فرض کی دو کتے گر جاتے ہیں، تو اب اس منزل کے اوپر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ 80 ڈول نکالیں، آپ 40 ڈول ایک کتے کے لیے، 40 ڈول ایک کتے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ الا ان یکون بعضا من جملۃ لها مقدر، ہاں ایسا ہو جائے کہ ان میں بعض ایسے ہیں کہ اس کے لیے مقدر مقدار معین کی گئی ہے، کس کے لیے ہیں؟ فلا یزید حکم ابعادها عن جملتها، لہذا بعض کا حکم مکمل کے اوپر نہیں لگ سکتا۔ مثلا بتاؤں کی خدمت میں، فرض کیجئے کسی انسان کا ہاتھ کنویں کے اندر گر گیا، کٹ کے ہاتھ گرا ہے، ہاتھ گرا ہے، صحیح ہے نا؟ پھر اس کے بعد میں اس کا پیر گر گیا، پھر فرض کیجئے اس کا سر کا، کسی انسان کو قتل کر رہا ہے کوئی انسان اور بہت ہی دردناک موت اس کو مار رہا ہے، اس نے ہاتھ کاٹا، کنویں میں ڈال دیا،
نجاست ہے، پیر کاٹا کنویں میں ڈال دیا، سر کاٹا نگاہ ڈال دیا، پھر جسم ڈال دیا، تو کیا اب اس منزل کے اوپر چونکہ ایک انسان کے لیے حکم ہے کہ 70 ڈول پانی نکالے جائیں گے، تو کیا یہاں پر آپ 70 سے زیادہ نکالیں گے کہ ہاتھ کے لیے 70 نکالیں، پیر کے لیے 70 نکالیں، سر کے لیے 70 نکالیں؟ اس لیے کہ انسان کے لیے 70 ڈول نکالا جائے گا۔ اب انسان کا ابعاد کہ الا یکون بعض من جملۃ لها مقدر، بعض جو ہے وہ اس سے تعلق رکھتا ہو جس کے لیے ایک مقدار معین کی گئی ہے، لہذا فلا یزید حکم ابعادها، اب اس نجاست کے بعض کے حکم کو ان جملتها اس کے مکمل سے زیادہ نہیں نکالا جائے گا، لہذا اب سر وہ چونکہ سب کو ملا کے ایک نجاست تصور کی جائے گی اور اس منزل کے اوپر صرف 70 ڈول نکالنے پر اکتفا کیا جائے گا۔ بات واضح ہو گئی؟ الثالث اے الفرع الثالث، تیسری فرع، اذا لم يقدر للنجاس منزوه، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی نجاست گر جاتی ہے کہ جس کے متعلق آپ کتاب میں تلاش کر رہے ہیں اور وہ کوئی مقدار نظر ہی نہیں آ رہی ہے، اس کے متعلق ہے اذا لم يقدر للنجاس منزوه، کسی نجاست سے متعلق کتنا پانی نکالنا ہے یہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے، یہ مسائل شریعہ کے اندر نہیں موجود ہے، آپ تلاش کریں ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، تو کیا کریں گے آپ؟ کنوزہا جمیع مائہا، اس کا جتنا بھی پانی کنویں کا ہے وہ سب کا سب نکالا جائے گا۔ فَإِن تَعَذَّرَ نَضْعُهَا لَمْ تَطْهُرْ إِلَّا بِالتَّرَاوُحِ، تو یاد رکھا اگر کوئی تمام پانی کے نکالنے سے معذور ہو گیا، کنواں بڑا ہے فرض کی نکال ہی نہیں سکتا، تو یاد رکھیے اب اگر کنواں پاک ہوگا تو صرف تراوح کی بنیاد پہ پاک ہوگا، تراوح کریں گے تو کنواں پاک ہوگا ورنہ کنواں پاک نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ مَائِهَا بِالنِّجَاسَةِ، اور اگر اس نجاست کی بنیاد پر کنویں کا پانی اپنے اوصاف میں کسی ایک وصف میں متغیر ہو جاتا ہے، تغیر ہو جاتا ہے، فرض کی نجاست کی بنیاد کے اوپر رنگ بدل گیا یا ذائقہ بدل گیا یا بو بدل گئی، قیل ینزح حتی یزول التغیر، تو کہا گیا ایک قول یہ ہے اس منزل کے اوپر اتنا نکالیں گے کہ تغیر ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اتنا نکالیں گے پانی کہ اس کا تغیر جو رنگ بدل گیا تھا رنگ صاف ہو جائے، اتنا نکالیں گے۔ وقیل ینزح جمیع مائہا، اور ایک قول کہ نہیں آپ تمام کا تمام پانی نکالیں گے۔ اب دیکھیں پھر مسئلہ سامنے وہ آ گیا جو اوپر ابھی آیا تھا، فَإِن تَعَذَّرَ نَضْعُهَا لَمْ تَطْهُرْ إِلَّا بِالتَّرَاوُحِ، وَإِن تَعَذَّرَ لِغِزَارَتِهِ، اب اگر ایک انسان اس کی غزارت کی بنیاد پر اتنا زیادہ پانی اس میں ابل کے سامنے آ رہا ہے کہ جناب علی تمام پانی اس کا نہیں نکالا جا سکتا، 2 ڈول نکالتے 4 ڈول آ جاتا ہے، 2 ڈول نکالتے 4 ڈول آ جاتا ہے، فرق جس سطح کے اوپر پانی موجود ہے جتنا پانی اس سطح سے کم نہیں ہو رہا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تراوح علیہا 4 رجال، تو 4 افراد تراوح کریں گے۔ تراوح راحت سے بنا ہے، اصل میں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس میں 2 لوگ پانی کھینچیں گے، تو جو پانی کھینچ رہے ہیں وہ تھکیں گے، کبھی تھکیں گے بھائی 10 ڈول 20 ڈول 50 ڈول بعد تھک جائیں گے دونوں لوگ نکالتے نکالتے، تو اب ان سے کہا جائے گا آپ بیٹھیے آرام کیجیے راحت حاصل کیجیے، اور جو 2 باقی 4 میں سے بچے ہوئے وہ اٹھیں گے اور وہ ڈول کریں، تو ان 2 کا آخر میں جو بعد میں آئے ہیں ان 2 کا پانی کھینچنا در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ وہ پہلے والے 2 کو راحت پہنچا رہے ہیں، اس لیے اس کام کو اس عمل کو تراوح کہا جاتا ہے۔ کہ فَإِن تَعَذَّرَ لِغِزَارَتِهِ تَرَاوَحَ عَلَيْهَا 4 رجال، 4 افراد مل کے تراوح کریں گے، وَهُوَ الْأَوْلَى، یہ بات اولا ہے، بہتر بھی ہے، لیکن نزع جمی کرنا اگر تراوح سے انسان معذور ہے تو تراوح کرنا یہ اولویت رکھتا ہے۔ بات واضح ہوئی؟ اب ایک اہم مسئلہ سامنے آتا ہے، ظاہر ہے کہ جب ایک انسان فرض کیجئے کنویں کے اندر نجاست گری اور آپ کو پانی نکالنا تو پانی کہاں جائے گا، تو اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی اس طرح کی بات سامنے آتی ہے تو کنویں کے قریب میں کوئی گڈھا کھود دیا جاتا ہے تاکہ اس گڈھے کے اندر جو ہے وہ نجاست کا پانی ڈال دیا جائے، اس گڈھے کو بالوعہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس گڈھے کو یعنی کہ وہ گڈھا وہ گڑھا کہ جس کے اندر نجاست کا پانی نکال کے ڈالنا ہے، حالانکہ اس لفظ کا استعمال بہت عام ہے، بالوعہ فقط اور فقط اس گڑھے کو ہی نہیں کہتے جس کے اندر کنویں کا نکالا ہوا پانی نکالا، بلکہ اس منزل کے اوپر بیت الخلاء کا جو مخزن ہے یعنی کہ جو ہمارا ٹینک اس کو بھی بالوعہ کہا جاتا ہے، یا ایک ہے جو پانی
گندا پانی جا رہا ہے، سیور لائن گویا اس کو بھی بالوا کہا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں وہ سب بالوا نہیں، کیونکہ نجاست سے مراد جمع ہونے والے پانی کو جس گڑھے میں جمع کیا تھا اسے بالوا کہتے ہیں۔ لفظ سمجھ نہیں آئے، ٹھیک ہے نا؟ کہ وَيُسْتَحَبْ مستحب ہے ان یکون بین البئر والبالوء 5 اذرع، کہ بالوعہ اور بیر یعنی کنویں کے اور اس گڑھے کے درمیان 5 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے، 5 ہاتھ کا فاصلہ ضروری ہے۔ کب؟ اذا کانت الارض صلبہ، جب زمین سخت ہو، جہاں کنواں اور کنویں کے برابر میں گڑھا وہ اطراف کی زمین جو ہے وہ سخت ہے، ارض صلبہ ہے، ارض صلبہ کے اندر جو ہے 5 ہاتھ کا فاصلہ ضروری ہے، 5 ہاتھ سے کم فاصلہ نہیں ہو، کم سے کم 5 ہاتھ کا فاصلہ ہو، وہاں بالوا بنایا جائے، ادھر بیر ہو گیا۔ او کانت البئر فوق البالوا، یا یہ کہ بئر جو ہے بالوا سے اوپر ہو، یعنی سطح بئر جو ہے کنویں کی سطح جو ہے وہ اوپر کی ہو اور بالوا کی سطح نیچے کی ہو۔ کریں وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اور اگر ایسا نہیں ہے، بات سمجھے گا، ایسا نہ ہو تو اس صورت میں فَسَبْعَ، تو 7 ہاتھ کا ہونا ضروری ہے۔ اب اس کو اس طرح سمجھیے کہ دیکھیں 2 شکلیں سامنے آئیں، یا زمین سخت ہوگی یا زمین نرم ہوگی۔ زمین سخت ہے یا زمین نرم ہے، 2 کیفیتیں۔ اب ان ہر ایک کے اندر 3 سطح ہے، یا یہ کہ کنویں کی اور بالوا کی سطح دونوں برابر ہیں، یا یہ کہ کنویں کی سطح اونچی ہے، بالوا کی سطح نیچی ہے، یا الٹا کر دیے بالوا کی سطح اوپر ہے، کنویں کی سطح نیچے ہے۔ 3 صورتیں، چوتھی کوئی صورت سامنے نہیں آتی، یا کنواں اوپر ہے بالوا نیچے، یا بالوا اوپر ہے کنواں نیچے، یا دونوں کی سطح بالکل برابر ہے۔ اب اس طریقے سے اگر دیکھیں گے تو اگر زمین سخت ہے تب 3 صورتیں، زمین نرم ہے تو 3 صورتیں، تو کل ملا کے صورتیں بنتی ہیں 6۔ 6 صورتوں کے اندر جب زمین سخت ہے تو اس وقت تینوں صورتوں کے اندر 5 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ 6 میں 3 دوں گی۔ اب اگر زمین نرم ہے اور یہ منزل ہے کہ بیر اوپر ہے، یعنی کنواں اوپر ہے بالوا نیچے، تو اس صورت میں 5 ہاتھ ہو سکتے ہیں۔ لیکن 6 صورتوں میں سے 4 صورتیں وہ ہیں کہ جب 5 ہاتھ کا فاصلہ ضروری ہے، اور 2 صورتیں اس وقت جب زمین نرم ہو، بالوا اوپر ہو، کنواں نیچے ہو اور دونوں کی سطح برابر ہو، تو ان 2 صورتوں میں 7 ہاتھ کا فاصلہ ضروری ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ وَلَا يُحْكَمْ بِنِجَاسَةِ الْبِئْرِ إِلَّا أَن يُعْلَمْ وُصُولُ مَاءُ الْبَالُوَ إِلَيْهَا، اور یاد رکھیے کسی بھی صورت میں کنویں کی نجاست کا حکم آپ اس وقت تک نہیں لگا سکتے جب تک کہ آپ کو اس بات کا علم نہ ہو جائے یقینی طور کے اوپر کہ بالوے کا پانی کنویں میں آ گیا ہے، قریب قریب ہے، 5 ہاتھ کا فاصلہ ہے، 7 ہاتھ کا فاصلہ ہے، یہ پانی کا ادھر ڈال رہے تھے، معلوم اندر سے پانی ادھر آ گیا، علم ہو آپ کو تو اس وقت میں حکم نجات لگے گا، ورنہ قطعاً آپ حکم نجاست نہیں لگا سکتے۔ وَإِذَا حُكِمَ بِنِجَاسَةِ الْمَاءِ، اور اگر پانی کی نجاست کا حکم آپ نے لگا دیا، ٹھیک ہے نا، لم یجز استعمالہ فی الطہارۃ مطلقاً، تو مطلقاً کہ ہر صورت کے اندر آپ اس کو، کہ چاہے اختیاری مسئلہ ہو چاہے اضطراری مسئلہ ہو، رفع حدث کے لیے ہو یا رفع خبث کے لیے ہو، کسی بھی سرکل کے اندر آپ اس پانی کا استعمال کنویں کا، جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ بالوے کا پانی کنویں میں آ گیا ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ ولا فی الاکل ولا فی الشرب الا ان الضرورہ، اور نہ کھانے میں اور نہ پینے میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں، ہاں اضطراری صورت میں تو کر سکتے ہیں، چونکہ مطلق ان کا پہلے آ گیا ہے، مطلق اختیار اور اضطرار دونوں صورتیں آ گئی تھی، رفع حدث و خبث آ گیا تھا، لیکن عقل و شرب کے لیے انہوں نے کہا ان الضرورہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ولو اشتبہ الاناء النجس بالطاہر، اب ایک نیا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ اگر اناء مشتبہ ہو گیا ہے، برتن مشتبہ ہو گیا ہے، کون برتن؟ النجس بالطاہر، ایک نجس برتن ہے جو طاہر برتن کے ساتھ میں مشتبہ ہو گیا، یہاں مراد ڈول ہے، چونکہ باب بیر کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، لہذا اگرچہ حکم کہیں اور بھی اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں مراد جو ہے وہ ڈول ہے، کہ 2 ڈول رکھے ہوئے، ایک نجس ہے ایک پاک ہے،
مشتبہ ہو گئے، یہ پاک ہے کہ یہ پاک ہے، یہ نجس ہے کہ یہ نجس ہے، آپ مشتبہ ہو گئے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ وجب الامتناع منہما، تو آپ کے اوپر دونوں سے امتناع واجب ہے، آپ دونوں کو الگ کر دیں گے۔ وَإِن لَمْ يَجِدْ غَيْرُ مَائِهَا تَيَمَّمَ، اور اگر اب اس صورت کے اندر یہ حکم ذرا الگ لگا دیا، اگر ان دونوں کے پانی کے علاوہ پانی میسر ہی نہ ہو رہا ہو، لیکن دو برتنوں میں پانی رکھا ہے، ایک نجس برتن ہے ایک پاک برتن ہے، دونوں مشتبہ کو پتہ چلا کون سا نجس ہے کون سا پاک ہے، اور اس وقت پانی ان کے علاوہ کہیں نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کہ تیمم کر لیجئے، مگر امتناع دونوں سے واجب ہے۔ بات واضح؟ الثانی، پانی کی دوسری قسم انشاءاللہ مائع مطلق گزر چکا ہے انشاءاللہ، باقی اور گفتگو کل کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔